پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ باب وولمر کی موت کا الزام آخر پاکستانی ٹیم پر ہی کیوں لگایا گیا؟ ایک بھارتی نژاد ڈاکٹر نے اس کیس میں شکوک کیسے پیدا کیے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ خوش آمدید۔ 18 مارچ 2007 پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ایک عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ پراسرار حالات میں مردہ پائے گئے۔ یہ داستان ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ کوچ باب وولمر کی موت کی۔ یہ باب وولمر کی موت کی کہانی کے سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پہلی 2 ویڈیوز نہیں دیکھی تو پاپ اپ بینر پر کلک کریں اور پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ جمائکن پولیس کے بہت سے افسران شروع ہی سے قتل کے شبے کے خلاف تھے۔ پولیس کے وہ افسران جنہوں نے باب وولمر کی موت کی ابتدائی تحقیقات کی، ان کے مطابق باب وولمر کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا اور نہ ہی باتھ روم میں قتل کیے جانے کے شواہد تھے، بلکہ دیکھنے میں ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے مرے تھے۔ باب وولمر بظاہر تو پرجوش نظر آتے تھے، مگر وہ بہت سی بیماریوں کا شکار تھے۔ اپریل کے شروع میں ہی جمائکا کے ایک لوکل چینل نے یہ خبر دی کہ پوسٹ مارٹم کے دوران جو نمونے لیے گئے تھے ان میں معدے، خون اور پیشاب کے نمونوں میں ان نون سبسٹانسز کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ شاید وہ کوئی زہر ہے۔ BBC پر نیوز رپورٹ پیش کی گئی کہ باب وولمر کے خون کے نمونوں میں ایکونائٹ نامی ایک زہر موجود تھا۔ یہ انکشاف BBC کے نیوز رپورٹر ایڈم پرسون کی جانب سے کیا گیا۔ یہ خبر BBC پر 30 اپریل 2007 کو نشر ہوئی اور اس سے صرف 5 دن پہلے ہی حکومت کی جانب سے باب وولمر کی لاش کو واپس ساؤتھ افریقہ لے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ 4 اپریل 2007 کو باب وولمر کو کیپ ٹاؤن میں دفن کر دیا گیا۔ مارک شیلڈ کی اس بات پر کہ باب وولمر کا قتل ہوا ہے، دوسرے پولیس افسران کو یہ اعتراض تھا کہ باب وولمر جیسے ہٹے کٹے انسان کو کسی ایک شخص کا اکیلے گلا دبا کر مار دینا تقریباً ناممکن ہے۔ ان اعتراضات کے بعد مارک شیلڈ نے کافی حد تک خاموشی اختیار کر لی۔ 4 جون 2007 کو اس کیس نے نیا موڑ لیا جب ڈاکٹر ایڈی شیشایا، جو کہ ایک بھارتی نژاد ڈاکٹر تھے اور جمائکا میں فورینزک ایکسپرٹ کے طور پر 12 سال سے کام کر رہے تھے، انہوں نے یہ تہلکہ خیز بیان دیا کہ باب وولمر کے خون کے نمونوں میں زہر پایا گیا تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر ایڈی شیشایا کی شخصیت خود بھی کنٹروورشل تھی۔ ڈاکٹر ایڈی خود کو ایک فورینزک ایکسپرٹ کہتے تھے اور 12 سال سے فورینزک ایکسپرٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، مگر ان کے پاس فورینزک میڈیسن کی کوئی ڈگری ہی موجود نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے پیتھولوجی میں کوئی کام کیا تھا۔ 12 جون کو جمائکن کانسٹیبلیری فورس نے اس بات کی باضابطہ تصدیق کر دی کہ باب وولمر قدرتی موت کا شکار ہوئے، اور جمائکا کے پولیس کمشنر ڈاکٹر لوشیس تھامس کے مطابق انہوں نے 3 مختلف ٹاکسیکالوجی اور فورینزک ایکسپرٹ سے ان کے خون کے نمونوں کے ٹیسٹ کروائے ہیں اور کسی بھی قسم کے زہر کے استعمال کا کوئی ثبوت نہیں پایا گیا، مگر ڈاکٹر ایڈی اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ وہ 1995 سے جمائکا میں فورینزک ایکسپرٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کی رپورٹ بالکل درست ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اکتوبر اور نومبر میں ہونے والی جوڈیشل انکوائری کے دوران ڈاکٹر ایڈی نے اپنا بیان تبدیل کر لیا اور کہا کہ انہیں صرف زہر کے استعمال کیے جانے کا شک تھا۔ ڈاکٹر ایڈی نے اپنی پہلی رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ باب وولمر کے گلے کی ہڈی ہائڈ بون ٹوٹی ہوئی تھی، جو کہ عموماً گلا دبانے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹر ایڈی اپنی اس بات سے بھی مکر گئے کہ یہ تو ان کا صرف شک تھا۔ کینیڈا کی مشہور اور سینئر فورینزک ایکسپرٹ ڈاکٹر مائیکل پولینن سے جب جوڈیشل انکوائری کے دوران ان کی رائے پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہائڈ کی بون کے ٹوٹے بغیر کسی بھی انسان کی موت کو ایسفکسیل یعنی کہ گلا دبنے سے ہونا قرار دینا تقریباً ناممکن ہے۔ ڈاکٹر مائیکل کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے ڈاکٹر نیتھنیل اور ساؤتھ افریقہ کے لارنا مارٹن بھی شامل تھے، جو کہ اپنے اپنے ملکوں کے فورینزک ایکسپرٹس تھے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ باب وولمر کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ایڈی نے وٹنس اسٹینڈ میں آخر یہ بات تسلیم ہی کر لی کہ وہ زہروں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے اور شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ پیٹرک مرفی، جو کہ جمائکا میں مجسٹریٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، اس سے پہلے وہ برطانیہ میں بطور وکیل بھی کام کر چکے تھے، انہوں نے 11 لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم بنائی اور دوبارہ سے سارے شواہد کا جائزہ لیا اور گواہان کے انٹرویو کیے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو دیکھا گیا
सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। होटल के कमरे में मौजूद लोगों के दोबारा बयान लिए गए जिन्होंने बॉब वुलमर की लाश को सबसे पहले देखा था, और इब्तदाई रिपोर्ट में शामिल ना किए जाने वाली अहम बात लिखी कि बॉब वुलमर की लाश बाथरूम के दरवाजे के बिल्कुल पीछे थी। ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई बॉब वुलमर का गला दबाकर 12वीं मंजिल की खिड़की से कूद जाए, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा तो बॉब वुलमर की लाश की वजह से खुल नहीं सकता था। जुडिशियल कमीशन ने बॉब वुलमर के खून के नमूने लंदन भिजवाए। पैथोलॉजिस्ट जॉन स्लॉटर की रिपोर्ट के मुताबिक खून के उन नमूनों में कोई जहर नहीं था। आखिरकार मर्फी ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई कि बॉब वुलमर की मौत दिल का दौरा पड़ने से कुदरती तौर पर हुई थी। 8 महीनों की इंक्वायरी के बाद उसको कुदरती मौत करार देकर केस खत्म कर दिया गया। बॉब वुलमर की बीवी गिल और उनके 2 बेटों ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया और जमाइका की पुलिस का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस केस में बहुत मेहनत की है। ये थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच बॉब वुलमर की मौत की मुकम्मल दास्तान। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इस तरह की मज़ीद मिस्ट्रीज़ देखने के लिए आप स्क्रीन पर आने वाली वीडियोस पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।